ایک دن خالد منڈی میں اپنی آڑت پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اس کے دل میں زور کا درد اٹھا اور فٹافٹ سے اس کو لے کر کے اس کے لوگ ہاسپٹل چلے گئے۔ جو ملازم اس کے پاس کام کرتے تھے انہوں نے ہی اسے فٹافٹ سے جلدی سرکاری ہاسپٹل میں پہنچانا مناسب سمجھا، اور وہاں پر جا کر کے پتہ چلا کہ اس کو دل کی پرابلم ہوئی ہے۔ ڈاکٹر نے چیک کرنے کے بعد اس کی کچھ رپورٹیں، کچھ ٹیسٹ وغیرہ کرنے کے لیے کہا، اور جب وہ رپورٹیں آئیں تو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کو زیادہ تر مرغن غذاؤں سے پرہیز کرنا پڑے گا، اور زیادہ تر کوشش یہ کرنی پڑے گی کہ آپ سادہ غذا کو استعمال کریں۔ اب خالد نے ڈاکٹر کو بتایا کہ ہم لوگ تو ہیں ایسے لوگ ہیں کہ زیادہ تر کھاتے ہی باہر سے ہیں، اور زیادہ تر مرغن غذائیں ہی جو ہیں وہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، تو آپ مجھے جو ہے وہ ان چیزوں سے پرہیز کرنے کا بول رہے ہیں، جو کہ ظاہری بات ہے میرے لیے بہت مشکل ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے گردے پر بھی اثر پڑ رہا ہے، اور آپ کی جو ہے وہ ہارٹ کا بھی مسئلہ ہے، اس لیے میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ میری کہے کے مطابق سے پرہیزی غذا استعمال کریں اور ان مرغن غذاؤں سے اپنی جان کو چھڑا لیں۔ وہاں سے ڈاکٹر کی رپورٹس وغیرہ لے کر کے یہ تمام باتیں اور دوائی لینے کے بعد وہ گھر آ گیا تھا، اور گھر آ کر کے اس نے اب آرام کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ نبیلہ اس وقت بھی گھر میں موجود تھی، لیکن اس نے کوئی خاص توجہ اس کی طرف نہیں دی تھی۔ اس نے آ کر کے حتیٰ کہ بتایا بھی تھا کہ آج اس کو کچھ تھوڑی سی میڈیکل پرابلم آئی ہے جس کی وجہ سے اسے ہاسپٹل جانا پڑا ہے، تو نبیلہ نے بس سرسری سا پوچھا تھا کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی، اور اس قسم کی کوئی غیر رسمی اور غیر معیاری سی باتیں کر کے نبیلہ نے اس بات کو ٹال دیا تھا۔ اس نے یہ بھی پوچھنا گوارا نہیں کیا تھا کہ کیا پرابلم تھی، کیا ہوا تھا۔ اس قسم کے معاملات کے بارے میں ظاہری بات ہے کہ وہ ایک لاپرواہ سی عورت ہو چکی تھی۔ جب سے روپیہ پیسہ اس کی زندگی میں آیا تھا وہ انسانوں کے بارے میں سوچنا ہی بھول گئی تھی، اور اسے اس بات کا بھی احساس نہیں تھا کہ جس شخص کی وجہ سے آج وہ اس مقام پر ہے وہی شخص آج تکلیف میں ہے۔ لہٰذا اس نے اس بات کو لے کر کے کوئی سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، اور اس بات کو خالد بھی محسوس کر کے رہ گیا تھا۔ بہرحال اب خالد کی سسٹم ایسا تھا کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا تھا۔ وہ مرغن غذائیں کھانے کا اس قدر شوقین ہو چکا تھا کہ آئے دن کڑھائیاں، آئے دن ایسی چیزیں جو ہے وہ بازار سے لے کر کے برگر، شوارمے، کڑھائیاں، اس قسم کی چیزیں کھاتا رہتا تھا، اور بازار کا کھانا کھانے کی وجہ سے اس کی صحت تھی کہ وہ اب زیادہ ٹھیک نہیں رہتی تھی، اور اس کی صحت بگڑنے لگی تھی۔ میڈیکل کنڈیشن کو لے کر کے وہ زیادہ تر جو ہے وہ پریشان رہنے لگا تھا، اگرچہ وہ ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائیاں وغیرہ استعمال کرتا رہتا تھا، لیکن ظاہری سی بات ہے کہ جب تک وہ کھانے کا پرہیز نہیں کرے گا اور ان معاملات کو سنجیدگی سے نہیں لے گا، اس وقت تک اس کا جو ہے وہ کوئی بھی میڈیکل حل نہیں ہو سکتا تھا۔ لہٰذا اس بات کو وہ اچھی طرح سے جانتے بوجھتے بھی اپنی عادتیں، اپنی حرکتیں نہیں بدل سکتا تھا، اور اس کی عادتوں اور اس کی حرکتوں میں باہر کا کھانا شامل ہو چکا تھا۔ اسے آئے دن کسی نہ کسی پارٹی میں بھی لے کر کے نبیلہ کو لے کر کے جانا پڑتا تھا، کبھی کسی دوست کے ہاں، کبھی کسی عزیز کے ہاں، تو وہ وہاں پر بھی اگر جاتا تھا تو زیادہ تر مرغن غذائیں ہی اس کو ملتی تھیں، اور زیادہ تر وہاں پر ایسی چیزیں ملتی تھیں جو کہ صحت کے لیے زیادہ تر نقصان دہ تھیں۔ اس کی اگرچہ اتنی عمر نہیں تھی، وہ اب بھی کوئی خاص عمر کا نہیں تھا، 32-34 سال اس کی عمر تھی، لہٰذا اس نے اس کے باوجود بھی ابھی سے دل کا روگ پال لیا تھا۔ نبیلہ کو اس باتوں کا علم تو تھا لیکن زیادہ نہیں تھا، اسے بس اتنا پتہ تھا کہ کوئی میڈیکل ایشو ہے جو کہ اس کے شوہر کے ساتھ ہے، لیکن وہ اس کو لے کر کے سنجیدہ نہیں تھی، اور وہ بھی اس کو کوئی مشورہ نہیں دیتی تھی کہ تم جو ہے وہ ان چیزوں سے پرہیز کرو یا پھر تم ان چیزوں سے بچ کر کے رہو۔ اسی طرح آئے دن کوئی نہ کوئی پارٹی، کہیں نہ کہیں آنا جانا، یا پھر باہر جا کر کے کھانا کھانے کے چکر میں وہ اپنی صحت کو برباد کرتے چلا جا رہا تھا۔ اگرچہ وہ ایک صحت مند انسان تھا، دکھنے میں وہ ایک اچھا خاصا اونچا لمبا باڈی بلڈر ٹائپ لگتا تھا، اور شکل صورت سے بھی کافی خوبصورت تھا، لیکن اب یہ شکل صورت یا اتنا اونچا لمبا قد کاٹھی باڈی بلڈر اس کے لیے ظاہری بات ہے مصیبت بن رہا تھا، کیونکہ اس کے لیے اسے اچھا کھانا پڑتا تھا، اور اچھا کھانے کے لیے اسے زیادہ تر مرغن غذائیں ہی پسند آتی تھیں۔ ان باتوں کو لے کر اس کا میڈیکل مسئلہ بڑھتا چلا جا رہا تھا، لیکن وہ اس بات کو کنٹرول کرنے کی بجائے وہ ان باتوں میں زیادہ سے زیادہ الجھتا چلا جا رہا تھا۔
برگر، پیزے، شوارمے تو اس کی ڈیلی کی خوراک میں شامل تھے، اور پھر اس کے علاوہ وہ بوتلیں وغیرہ بھی پیتا تھا، اور اس لیے اس کو زیادہ ہی کچھ کولڈ ڈرنک ضرورت سے زیادہ ہی استعمال کرنے کی عادت تھی۔ لہٰذا یہ چیزیں مل ملا کر کے اس کی تباہی کا باعث بن رہی تھیں، لیکن اب اس نے ان تباہی کو وہ کسی بھی طریقے سے اپنے ان معاملات سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ طبیعت خراب رہنے لگی اور آئے دن ڈاکٹر کے چکر لگنے لگے، کچھ ٹیکے لگتے، کچھ دوائیاں آتی، اور اسی طریقے سے اس کے معاملات چلنے لگے، لیکن وہ اپنے کھانے پینے کی عادت سے مجبور تھا اور ان چیزوں سے باز نہیں آ رہا تھا۔ دوسرا ایک اور عادت تھی کہ وہ مرچیں بہت زیادہ کھاتا تھا، اور لال مرچ کا تو خاص طور پر وہ بہت زیادہ استعمال کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب تک کوئی چیز اچھی چٹپٹی یا کراری نہ ہو اور زبان نہ جلے، اس وقت تک اس کے کھانے کا مزہ نہیں آتا۔ لہٰذا انہی باتوں کو لے کر کے وہ اپنی صحت کی بربادی کرتا چلا جا رہا تھا، اور آہستہ آہستہ اس کی صحت بربادی کی طرف چلی جا رہی تھی۔ پھر ایک روز اس کی طبیعت شدید خراب ہوئی اور اسے ہاسپٹل میں لے جایا گیا۔ یہاں پر ٹیسٹ کیا اور ٹیسٹ کے اندر نتیجہ یہ اخذ ہوا کہ گردے اور جگر بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اگر اس نے ان مرغن غذاؤں کا استعمال بند نہیں کیا تو یہ بات اس کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ انتہائی پریشانی کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ لیکن وہ ان باتوں کو سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ زبان کا ایسا چسکا تھا جو کہ اس کا جا نہیں رہا تھا۔ نبیلہ کو بھی اس کی کنڈیشن کا پتہ چل چکا تھا، لیکن اس نے اس بات کو کچھ خاص نہیں لیا تھا، کیونکہ اسے غرض تھی پیسے سے، اور پیسہ اسے مل رہا تھا۔ یہاں پر نبیلہ نے اب کچھ اور سوچنا شروع کر دیا تھا، اور یہ سوچ جو تھی وہ نبیلہ کی اپنے شوہر کی صحت کو لے کر تھی۔ نبیلہ یہ سوچ رہی تھی کہ اگر اسی طریقے سے وہ اس بات کو اور زیادہ اکسائے اور اسے اس بات پہ جو ہے وہ کوئی روک نہ لگائے، اور اس کو اس بات پہ ہی رکھے کہ ٹھیک ہے کہ وہ اپنی من پسند کی غذائیں کھاتا رہے، اگر وہ مرغن غذائیں استعمال کرتا ہے، زیادہ مرچ استعمال کرتا ہے تو کرتا رہے، اس میں نبیلہ کا کیا جا رہا ہے۔ لیکن نبیلہ ایک چیز سوچنے لگی تھی کہ اگر یہی کنڈیشن رہی تو ہو سکتا ہے کہ یہ شخص زیادہ عرصہ جو ہے وہ نہ جی پائے، اور اس طریقے سے یہ بیمار جیسے کہ رہنے لگا ہے، اور ڈاکٹر جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ اس کے گردے اور جگر جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسے ہارٹ پرابلم بھی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اگر پرہیز نہیں کرے گا تو بڑھتی چلی جائیں گی، اور اگر یہ چیزیں بڑھتی چلی گئیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ بیمار پڑ جائے، یا پھر کوئی سنگین بیماری اسے آ پکڑے اور یہ کسی سنگین بیماری میں مبتلا ہو جائے۔ ایسے میں اگر یہ نہیں رہتا، اور اس کا بھی وہی حال ہوتا ہے کہ جو اس سے پہلے اس کی والدہ کا ہو چکا ہے، یعنی کہ اس کی والدہ بھی فوت ہو چکی ہے، اور اگر یہ بھی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ زمین جائیداد، یہ اتنا بڑا گھر، گاڑیاں، اور پھر منڈی کی آڑتوں کا سارا حساب کتاب کس کے پاس آئے گا؟ بہت ہی ظاہری سی بات ہے کہ سوائے نبیلہ کے اور کوئی ان تمام چیزوں کا وارث نہیں ہوگا، کیونکہ نہ تو کوئی بھائی بہن ہے جو کہ دعویٰ کرے، نہ کوئی رشتہ دار ہے جو کہ ان چیزوں کو لے کر کے دعویٰ کرے۔ اگر یہ نہیں رہتا تو اس کے جانے کے بعد ان تمام چیزوں پر صرف ایک ہی بندے کا اختیار ہوگا، اور وہ خود نبیلہ ہوگی۔ لہٰذا نبیلہ نے اب اس بات کو لے کر کے سوچنا شروع کر دیا کہ اگر واقعی ہی میں ایسا ہو جاتا ہے، اور یہ جو ہے پرہیز نہیں کرتا اور آئے دن کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا رہتا ہے، تو بہت جلد ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی جان چھوٹ جائے۔ لہٰذا اس سے اگر جان چھوٹ جاتی ہے تو پھر یہ زمین جو جائیداد جو کہ لاکھوں یا کروڑوں کی ہے، یہ تو ساری میری ہو جائے گی، اور ظاہری بات ہے کہ میں اس کی اکلوتی وارث ہو جاؤں گی۔ اگرچہ خالد نے اسے نبیلہ کو بھی اچھی طریقے سے اپنا لیا تھا، اور اس کی بچیوں کو بھی پوری طرح سے وہ حفاظت میں رکھے ہوئے تھا، ان کے کپڑا جوتی خرچے اخراجات بھی خالد پورے کرتا تھا، لیکن نبیلہ کو اس وقت ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں تھی کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا نیکی کی ہے، یا اس نے ہمیں کس طریقے کی زندگی دی ہے۔ اسے اس وقت صرف اپنا مفاد نظر آ رہا تھا، اور مفاد یہ تھا کہ اگر یہ نہیں رہتا تو کیا ہوگا۔ ان باتوں کو لے کر کے اب اس نے سنجیدگی سے غور کرنا شروع کر دیا تھا۔ آئے دن طبیعت خراب رہنے کی وجہ سے اب خود خالد آڑت پہ کم ہی جاتا تھا، اور زیادہ تر ایک لڑکا جس کا نام جاوید تھا وہ گھر آ جاتا تھا، اور اکثر آ کر کے خالد سے ملتا تھا، اور منڈی کے حساب کتاب کے بارے میں خالد سے بیٹھ کر کے باتیں کیا کرتا تھا۔
جاوید ایک نوجوان لڑکا تھا جو کہ انتہائی خوبصورت بھی تھا اور دکھنے میں بھی کافی اچھا تھا۔ وہ خالد کے پاس کام کرتا تھا، زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا اور ایک مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتا تھا۔ اس کا گھر اپنا تھا اور اس نے بھی ایک چھوٹی سی گاڑی رکھی ہوئی تھی جس گاڑی کو وہ اپنے سفر کے لیے استعمال کرتا تھا۔ جاوید نے جب سے گھر میں آنا جانا شروع کیا تھا، جاوید کی نظریں جو تھی وہ خالد کی بیوی پر ٹکی ہوئی تھیں اور خالد کی بیوی نبیلہ میں بھی اس بات کو بڑی جلدی سے محسوس کر لیا تھا۔ وہ اس بات کو جان گئی تھی کہ جاوید کی نظروں میں اس کے لیے پسندیدگی ہے، لیکن ظاہری سی بات ہے کہ خالد کے ہوتے ہوئے وہ اس بات کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طریقے سے اب کیونکہ ہفتے میں 2 سے 3 دن جاوید اس گھر کا چکر لگاتا تھا اور وہاں پر آ کر کے گھنٹوں بیٹھ کر کے خالد سے منڈی کے مسائل پر گفتگو کرتا رہتا تھا۔ اس دوران نبیلہ اسے چائے پانی وغیرہ پوچھتی تھی اور زیادہ تر اس کی خاطر تواضع میں جو بھی چیزیں استعمال ہوتی تھیں وہ نبیلہ ہی لے کر کے آتی تھی۔ لہٰذا اب جاوید اور نبیلہ کی آنکھوں میں کچھ زیادہ ہی اشارے شروع ہو چکے تھے۔ نبیلہ نے بھی اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ جاوید اسے پسند کی نظر سے دیکھ رہا ہے، اور اسی بات کو جاوید نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ اس کے اس طریقے سے دیکھنے سے نبیلہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دونوں ہی ہم عمر تھے، زیادہ عمر کا فرق نہیں تھا۔ جاوید ہو سکتا ہے کہ نبیلہ سے کوئی 2-4 سال چھوٹا ہی ہوگا، لہٰذا جاوید نے اس بات کو دن میں مان لیا تھا کہ نبیلہ اسے پسند کرنے لگی ہے۔ خالد ان باتوں سے بالکل بے خبر تھا، اسے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ اب میری بیوی جو ہے اس کی سوچ کسی اور طرف جا رہی ہے اور اس نے جاوید کے اوپر دورے ڈالنے شروع کر دیے ہیں، یا جاوید نے پھر میری بیوی کے اوپر دورے ڈالنے شروع کر دیے ہیں۔ بیماری خالد کی تھی کہ وہ اب بڑھتی چلی جا رہی تھی اور آئے دن وہ ٹیکے، دوائیوں اور انہی چیزوں کے اوپر ہو کر کے رہ گیا تھا۔ نیا سے نیا ٹیسٹ، اور ہر ٹیسٹ کے لیے اس کے لیے یہی آتا تھا کہ وہ اپنی اگر عادتیں نہیں بدلے گا تو وہ اپنے لیے انتہائی زیادہ نقصان کرے گا اور یہ نقصان اس کی جان بھی لے سکتا ہے۔ لیکن وہ ظاہری سی بات ہے کہ اپنی جان کے ساتھ کھیلتا چلا جا رہا تھا، کیونکہ اسے زبان کا ایسا چسکا تھا کہ وہ ان چیزوں سے باز نہیں آ رہا تھا۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا اور اسی طریقے سے جاوید کے اور نبیلہ کی قرابت داریاں جو تھی وہ بڑھنے لگی تھی۔ اب تو ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی خالد سے فارغ ہو کر کے وہ نکلتا تھا تو جاوید کو راستے میں نبیلہ کسی نہ کسی جگہ گھر میں ہی روک لیتی تھی اور وہیں اس کے ساتھ بیٹھ کر کے گھنٹوں باتیں کرتی رہتی تھی۔ اس بات کا بھی خالد کو علم نہیں تھا، کیونکہ خالد زیادہ تر اپنے کمرے تک محدود ہو کے رہ گیا تھا۔ اسے زیادہ سے زیادہ اپنے اگر بستر سے اٹھنا ہوتا تھا تو وہ واش روم وغیرہ جانے کے لیے اٹھتا تھا، یا پھر اسی قسم کے معاملات کے لیے کہ کوئی بہت زیادہ ضروری کام ہے تو وہ اپنے بستر سے اٹھتا تھا۔ باقی وہ زیادہ تر اپنے بستر پر ہی بیٹھا رہتا تھا اور اس کا جو وقت ہے وہ اسی طریقے سے گزرتا رہتا تھا۔ اسے بہت سی باتوں کا احساس بڑی شدت سے ہو رہا تھا، وہ اندر ہی اندر بہت سی باتوں کو سوچ بھی رہا تھا۔ اس نے آج تک نبیلہ جیسی طوطا چشم عورت نہیں دیکھی تھی کہ اسے اس کی بیماری کو لے کر کے کچھ پریشانی نہیں تھی اور نہ ہی اسے اس کا کوئی پرواہ تھی۔ وہ اس بات کو صرف جانتی تھی کہ جانتا تھا کہ یہ ایک ایسی عورت ہے کہ جس نے بس ایک دولت کے چلتے اس کے ساتھ شادی کی ہے، اور اس کے خواہشات جو تھیں وہ صرف یہی تھی کہ اس کے پاس دولت، روپیہ، پیسہ ہو اور وہ بہت اچھی سے اچھی زندگی گزارے۔ جاوید جو کہ ایک مڈل کلاس گھر سے تعلق رکھتا تھا، صرف اس کا مکان اپنا تھا، اس نے بھی اپنے من ہی من میں ایک منصوبہ بنا لیا تھا۔ اسے اس بات کا بڑے اچھے طریقے سے احساس ہو گیا تھا کہ جاوید ایک انتہائی خوبصورت لڑکا ہے، اور اس بات کا احساس اس سے پہلے سے تھا کیونکہ بہت سی لڑکیاں ایسی تھیں جو کہ رشتہ دار میں، برادری میں ایسی تھیں کہ جو جاوید سے شادی کرنے کے لیے بڑی تیار پڑی تھی، کیونکہ جاوید ایک انتہائی حسین و جمیل لڑکا تھا۔ اس بات کا جاوید کو بھی بڑی اچھی طریقے سے پتہ تھا، اور بہت سی لڑکیاں جو تھیں ان کا رشتہ جو ہے وہ اس کے لیے راستے میں پڑا تھا۔ مڈل کلاس ہونے کے باوجود اس کے پاس اپنی گاڑی تھی اور اپنا مکان تھا، لہٰذا اس نے اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ وہ جب بھی جس سے بھی شادی کرنا چاہے گا اس کو شادی کرنے میں مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ یہاں پر جاوید کی سوچ میں ایک بات آئی اور اس نے اس بات کو سوچنا شروع کر دیا کہ اگر نبیلہ کسی طریقے سے اس کے دام میں آ جائے اور وہ نبیلہ سے شادی کر لے، تو نبیلہ سے شادی کرنے کے بعد
یہ پوری زمین و جائیداد کا وہ اکیلا مالک بن سکتا ہے، اس کے من کی خواہشات بھی پوری ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے اندر جو ہے وہ یہی بات چل رہی تھی کہ اگر خالد نہیں رہتا، کیونکہ خالد کی بیماری کا اسے بھی اندازہ تھا کہ اب وہ صرف بستر کا ہو کر کے رہ گیا تھا، اگر خالد کی یہی کنڈیشن رہتی ہے اور خالد نہیں بچتا اور خالد نہیں رہتا، کب تک خالد جیے گا یہ پتہ نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ وہ ان تمام تکلیفوں کے چلتے، جبکہ اس کے گردے جو ہے وہ فیل ہو رہے تھے، اس کے جگر کا مسئلہ تھا، اس کے دل کا پرابلم تھا، ان تمام باتوں کے چلتے وہ زیادہ عرصہ اپنی زندگی کو نہیں گزار سکے گا۔ اب اگر وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہتا اور اسے کچھ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد نبیلہ اکیلی رہ جائے گی۔ جب نبیلہ بالکل اکیلی رہ جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ نبیلہ کو بھی ایک سہارے کی ضرورت ہوگی۔ اسی بات کے چلتے اس نے نبیلہ کے ساتھ یہ آنکھ مٹکا شروع کر دیا تھا، اور اسے اس بات پہ خوشی ہو رہی تھی کہ نبیلہ کی طرف سے بھی اچھا رسپانس اسے ملا تھا۔ نبیلہ نے اس کے پیار کا جواب سمجھ لو پیار سے ہی دیا تھا، اور یہ باتیں جو ہیں وہ اگرچہ کھل کر کے نہیں ہوئی تھیں لیکن آنکھوں ہی آنکھوں میں ساری باتیں ہو چکی تھیں، اور سارے معاملات جو ہیں وہ نبیلہ اور جاوید کے درمیان آنکھوں ہی آنکھوں میں طے ہوتے چلے جا رہے تھے۔ جس طریقے سے یہ خوبصورت تھا اسی طریقے سے نبیلہ بھی بلا کی خوبصورت تھی، اور دونوں کی جوڑی بہترین جوڑی تھی۔ نبیلہ بھی شاید اس کے حسن پر ہی مر مٹی تھی اور وہ اس کے حسن کو لے کر ہی متاثر تھی، کیونکہ اس کا شوہر تو بہت زیادہ امیر تھا، جاوید اس کے مقابلے میں اتنا زیادہ امیر نہیں تھا، لیکن ایک بات تو طے تھی کہ جاوید اگرچہ امیر نہیں تھا لیکن جاوید کے پاس جو دولت تھی وہ خوبصورتی کی دولت تھی، اور اس دولت پر بہت سی لڑکیاں مرتی تھیں۔ جاوید کے سوچ میں اور منصوبے میں یہی تھا کہ اگر خالد نہیں رہتا تو پھر وہ نبیلہ کے ساتھ شادی کر کے اس کروڑوں اربوں کی جائیداد کا مالک بن جائے گا۔ ادھر نبیلہ کی سوچ میں جو تبدیلی تھی وہ یہ آ چکی تھی کہ اس نے یہ بات سوچ لی تھی کہ اس کا شوہر تو اب کسی کام کا نہیں رہا۔ جاوید انتہائی خوبصورت بھی ہے، اچھا بھی ہے، اور ہر لحاظ سے جو ہے وہ اس کے ساتھ جچتا ہے۔ اگر شوہر چلا جائے اور یہ کل کو نہیں رہتا تو وہ جاوید کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، اس کے پاس کروڑوں اربوں کی دولت ہوگی، کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، تو جاوید جیسا اچھا خوبصورت شوہر وہ اپنے پاس رکھ سکتی ہے۔ اس کے من میں بھی یہی چل رہا تھا کہ اگر جاوید اسے پسند کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ شادی کر لے گی، اور دونوں جو ہے وہ شادی کر کے اپنی زندگی کو نئے سرے سے آغاز کریں گے۔ 3 بچیوں کی ماں ہونے کے باوجود بھی اگر اسے جاوید کو اس کے ساتھ آنکھ مٹکا کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا تو جاوید ظاہری بات ہے کہ اس کے ساتھ شادی کرنے میں بھی 1 منٹ نہیں لگائے گا۔ اسے بھی اپنی خوبصورتی پر ناز تھا اور جاوید بھی انتہا کا خوبصورت تھا، اس لیے دونوں طرف سے ہی آگ برابر لگی ہوئی تھی۔ اس تمام بات سے خالد بالکل ہی جو ہے وہ ناواقف تھا، اس سے ان باتوں کا اندازہ نہیں تھا، بس اسے ایک بات کا اندازہ تھا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ انتہائی طوطا چشم ہے، اور اس حالت میں بھی اس کی بیوی کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ دن بدن موت کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس بات کو لے کر کے اس کی بیوی نے کبھی کوئی سنجیدگی سے بیٹھ کر اس کے ساتھ بات نہیں کی ہے، اس کی حالت کو نہیں پوچھا ہے، نہ ہی اس کی اس بات کو لے کر کے اس نے کوئی سنجیدگی سے کوئی اس بات پر وچار کیا ہے۔ اسے اپنی بیوی کی ان باتوں سے اندر ہی اندر بڑا دکھ ہو رہا تھا، لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ ایک بات سوچتا تھا کہ یہ سچ پوچھو تو تیری سزا ہے، جو تم نے کیا ہے قدیر احمد کے ساتھ، اور قدیر نے تو بڑے حوصلے اور تحمل کے ساتھ یہ سب کچھ برداشت کر لیا۔ اب اسے قدیر احمد کے ساتھ کی ہوئی اپنی زیادتیوں کا اندازہ ہو رہا تھا، اسے اس بات کا پتہ چل رہا تھا کہ اس جیسی عورت کے ساتھ قدیر نے اگر اپنی زندگی کے اتنے سال گزارے ہیں تو پتہ نہیں اس نے کیسے گزارا کیا ہوگا۔ اب اسے قدیر کی ایک ایک بات سچی لگ رہی تھی اور ایک ایک بات کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ واقعی نبیلہ کے حسن میں یہ بات بھول گیا تھا کہ قدیر احمد کی وہ بیوی ہے اور اس کے ساتھ جو ہوا تھا وہ غلط ہوا تھا۔ بہرحال اب وہ قدیر کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، نہ اسے ہمدردی ضرور تھی، لیکن وہ اس ہمدردی کو کس طریقے سے جتاتا، یا پھر اگر وہ اب قدیر کے پاس جا کر کے قدیر کو اس بات کا بتاتا کہ میرے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے اور مجھے بالکل ایک
ایسے حالت میں اس نے تنہا چھوڑ دیا ہے کہ جب مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو قدیر احمد ظاہری سی بات ہے کہ اس کی اس بات پہ ہنستا چلا جاتا اور کہتا کہ دیکھو میں نہ کہتا تھا کہ جو عورت میری نہ ہو سکی وہ تمہاری کیسے ہوگی۔ لہٰذا اس بات کو لے کر کے اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ قدیر احمد کا جا کر کے سامنا کرے۔ بچیاں تھیں کہ جو کبھی کبھی اپنے باپ سے ملنے چلی جایا کرتی تھیں اور مل کر کے آ جایا کرتی تھیں، لیکن وہ قدیر احمد کے پاس جاتی تھیں یا آتی تھیں تو کوئی پیغام قدیر کی طرف سے اس کے لیے نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی قدیر اس کے لیے کوئی پیغام بھیجا کرتا تھا۔ ایک ہی محلے کی بات تھی، ایک ہی جگہ کی بات تھی، شاید قدیر بھی اچھے طریقے سے اس کی حالت سے واقف تھا اور اسے پتہ چل رہا ہوگا کہ کون سا سلوک ہے اور کیسا سلوک ہے جو کہ اب خالد کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بہرحال اسی طریقے سے خالد اپنی جگہ پریشان تھا اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کی اتنی بڑی غلطی کیسے کر دی ہے۔ وہ واقعی اس کی بہت بڑی غلطی ہی مان رہا تھا۔ اب یہ تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ خالد کی طبیعت میں سدھار کیا آتا، وہ مزید زیادہ بیمار سے بیمار پڑتا چلا جا رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ نہیں بچ پائے گا۔ لہٰذا جب اس نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ میرے اندر اب وہ طاقت و ہمت نہیں رہی اور میں اب چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گیا ہوں، تو اس نے ایک کام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سب سے پہلے تو اس نے اپنے وکیل سے رابطہ کیا اور اپنی وصیت کے بارے میں اس سے بات چیت کر دی اور اس کو وصیت کے بارے میں ساری باتیں سمجھانے لگا۔ اس کے بعد اس نے ایک آخری فیصلہ کیا تھا اور وہ آخری فیصلہ اس نے یہ کیا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے قدیر احمد کے ساتھ ایک ملاقات کرے گا۔ لہٰذا اس نے اس روز بڑی ہی ہمت کر کے اپنے آپ کو بستر سے اٹھایا اور انتہائی گرتے پڑتے اور بڑی ہی بری حالت میں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسی طاقت تھی کہ جو اندرونی طاقت اسے لے کر کے چل رہی تھی اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے قدیر احمد کی دکان پر پہنچ گیا۔ قدیر نے اسے دیکھا تو اس سے اندازہ بھی نہیں ہوا کہ یہ وہی خالد ہے کہ جو کچھ عرصہ پہلے بالکل صحت مند ہٹا کٹا جوان ہوا کرتا تھا اور اب اس کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ قدیر نے آگے بڑھ کے اسے پکڑا اور اپنے ساتھ کرسی پر بٹھا دیا اور اس کے آنے کی وجہ دریافت کی۔ اب بھی قدیر نے اس کے ساتھ کسی قسم کی ناراضی نہیں رکھی تھی اور نہ ہی اس کے آنے پر ناک منہ چڑھایا تھا، کیونکہ قدیر ایک زندہ دل اور اچھا انسان تھا، اس لیے وہ اپنی اچھائی سے مجبور تھا۔ اگرچہ نبیلہ اور خالد نے مل کر قدیر کے ساتھ بہت برا کیا تھا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ قدیر بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرتا۔ ویسے بھی ظاہری بات ہے کہ قدیر کو بھی اس کی حالت کا پتہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا گزر رہی ہے۔ لہٰذا جب اس نے قدیر کو اپنے ساتھ کرسی پر بٹھایا تو اس نے پہلی بار جب اس نے خالد کو اپنے ساتھ کرسی پہ بٹھایا تو اس نے پہلی بار خالد کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ یہ شاید ندامت اور پچھتاوے کے آنسو تھے جو کہ خالد کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اس نے گڑ گڑاتی ہوئی آواز میں اور لرزتے ہوئے لہجے میں قدیر احمد کو مخاطب کیا۔ اس نے کہا، قدیر مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا گھر برباد کر دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہا ہوں، لیکن میں اپنی اس غلطی کو لے کر کے شرمندہ ہوں اور مجھے جو ہے وہ تم معاف کر دو۔ اگر تم مجھے معاف کرو گے تو کل کو اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میں سکون سے اپنی ابدی نیند سو سکوں گا۔ مجھے اس وقت تک سکون نہیں آئے گا جب تک کہ میں تم سے معافی نہیں مانگوں گا۔ لہٰذا میں نے تم سے معافی مانگنے کے لیے ہی یہاں پر آیا ہوں اور میں بڑی کوشش کے ساتھ یہاں پر پہنچا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم مجھے معاف کر دو گے۔ قدیر نے مسکراتے ہوئے خالد کی طرف دیکھا اور خالد سے کہا کہ تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ میں نے تو تمہیں اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ میں نے تو کبھی اپنے من میں تمہارے لیے کوئی میل یا کوئی بات رکھی ہی نہیں ہے اور میں جو تمہیں تو کب کا معاف کر چکا ہوں۔ بھئی یہ تو ایک جو بھی تھا، اس میں غلطی کوئی تمہاری اکیلے کی تھوڑی نہیں تھی، نبیلہ کی بھی تو اتنی ہی غلطی تھی جتنی تمہاری تھی۔ بہرحال یہ ہے کہ مجھے تم لوگوں سے کوئی گلہ نہیں ہے، میں نے تمہیں معاف کیا اور تم جو ہے وہ اب میری طرف سے اس بات کو صاف کر لو اور اپنے من کو صاف کر لو کہ میں نے کبھی بھی تمہارے لیے کچھ برا نہیں سوچا ہے۔ جاؤ، تم اگر جانا چاہتے ہو گھر چلے جاؤ اور اس یقین اور اعتماد کے ساتھ چلے جاؤ کہ میں نے تمہیں معاف کیا اور تمہیں میری طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔
قدیر کے ان الفاظ نے بہت اچھا کام کیا تھا، اور اس کے بعد خالد جو ہے وہ قدیر کے گلے لگ کر کے تھوڑی دیر تک روتا رہا اور پھر اپنے گھر کو واپس چل دیا۔ وہ گرتے پڑتے کسی نہ کسی طریقے سے واپس گھر آ گیا اور پھر گھر آ کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نبیلہ کو اس بات کی خبر بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ قدیر احمد سے مل کر کے آیا ہے، لہٰذا وہ اب اپنے کمرے میں آ گیا تھا اور پھر آ کر کے اپنے کمرے میں لیٹ گیا۔ شام تک وہ اسی طریقے سے اپنے کمرے میں رہا اور شاید وہ کمرے میں تھا۔ نبیلہ کو اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ کہیں باہر گیا تھا اور واپس آیا ہے، لیکن اس نے نہیں پوچھا تھا کہ تم کہاں گئے ہو، کہاں سے آئے ہو، اور نہ ہی اس نے اس کے بارے میں کوئی بات چیت کی تھی۔ شام ہو چکی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ کوئی کھانا وغیرہ اس کو دیا جاتا تھا کہ وہ کچھ تھوڑا بہت کھا لے، لہٰذا اس کے لیے ہلکی پھلکی غذا تیار کی گئی، اور یہی غذا جو ہے وہ نبیلہ اپنی نوکرانی کے ذریعے سے لے کر کے اس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو کہ نوکرانی نے اٹھا رکھی تھی، اور کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کہ نبیلہ نے خود اٹھا رکھی تھی۔ یہ نوکرانی بھی پچھلے کچھ عرصے سے ہی ان کے گھر میں کام کر رہی تھی، جسے نبیلہ نے خود ہی رکھا تھا، اور یہ نوکرانی بھی زیادہ تر نبیلہ کی ہی وفادار تھی۔ جاوید سے ہونے والی باتیں اس نوکرانی کی علم میں تھیں، لیکن کبھی بھی ان باتوں کا تذکرہ اس نوکرانی نے کسی سے نہیں کیا تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ نبیلہ کی ہمراز تھی۔ دونوں ہی جب شام کو رات ڈلے کھانا لے کر کے کمرے میں پہنچی تو انہوں نے جا کر کے وہاں پر دیکھا تو ان کو اس بات کا انکشاف ہوا کہ خالد تو کب کا دنیا فانی سے کوچ کر چکا ہے، اور وہاں پر تو صرف خالد کا جسم پڑا ہے، روح تو اس کی کب کی نکل کے جا چکی ہے۔ اب اس بات کے احساس کے بعد کہ خالد اب اس دنیا میں نہیں رہا، وہ فوری طور پر گھر میں رونے دھونے کا سا ماحول ہو گیا، اور فوری طور پر لوگوں کو اطلاع کی جانے لگی کہ خالد دنیا میں نہیں رہا، خالد جو ہے وہ چل بسا ہے۔ یہ باتیں ظاہری بات ہے کہ منڈی میں بھی پہنچ گئیں اور تمام دوستوں کو پتہ چل گئیں اور تمام لوگوں کو پتہ چل گئیں، گلی محلے میں بھی اعلان ہو گئے، اور تمام لوگ جو ہے وہ خالد کے مرنے پہ افسوس کرنے کے لیے آنے لگے، اور اسی طریقے سے معاملات جو ہیں وہ چلنے لگے۔ 2 سے 3 دن تو لوگوں کی آمد و رفت میں گزر گئے، اور جب 3-4 دن اسی طریقے سے گزر گئے تو اس کے بعد سے اب کیونکہ خالد کو بھی دفنا دیا گیا تھا اور سارے معاملات بھی ہو چکے تھے، تو اب نبیلہ بیگم کو آرام سے بیٹھنے کا موقع ملا۔ جیسے ہی وہ آرام سے بیٹھی، اب اس کے من کے اندر کی لالچی عورت ایک دفعہ سے پھر جاگ پڑی۔ اسے اس چیز کا مکمل طور پر اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ کروڑوں اربوں کی جائیداد اب اس کی اپنی ہے، شوہر جو تھا وہ اب مر چکا ہے، اور اب ان 3 بچیوں کے ساتھ وہ اس زمین جائیداد پر خود اکیلے راج کرے گی۔ ادھر جاوید کے من میں بھی لڈو پھوٹ رہے تھے کہ استاد نہیں رہا، اور اس کے جانے کے بعد استاد کی بیوہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنی عدت ہی گزارنے کا انتظار کرے گی، اور اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ میں آگے بڑھ کر کے اسے اپنا لوں گا اور وہ میرے ساتھ شادی کر لے گی۔ اگر میری شادی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے تو ان کروڑوں اربوں کی جائیداد میں بھی اتنا ہی حقدار ہوں گا جتنی کہ وہ خود حقدار ہوگی۔ یہاں پر جاوید نے تھوڑے سے اپنی سوچ میں تبدیلی کی تھی۔ اس نے یہ سوچ میں تبدیلی کی تھی کہ جیسے ہی یہ میرے ساتھ شادی کرے گی اور میرے ساتھ مل کر کے رہنا شروع کرے گی، کوشش کروں گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے سال بھر میں زمین جائیداد کے تمام کاغذات پر اس سے دستخط اور انگوٹھے لے لوں، اور پھر اس کو چلتا کروں اور اپنی زندگی میں مگن ہو جاؤں۔ جب زمین جائیداد سب کچھ میرے پاس آ جائے گا تو ظاہری بات ہے کہ مجھے اس عورت کی ضرورت نہیں رہے گی، میں تو صرف اس لیے اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ میرا ہو جائے۔ اصل میں جاوید بھی ایک لڑکی کو چاہتا تھا۔ وہ لڑکی جاوید کی رشتہ دار تھی اور اس کا نام رمشا تھا۔ رمشا بھی بلا کی خوبصورت تھی اور وہ بھی جاوید کو پسند کرتی تھی، لیکن رمشا کے ساتھ شادی کرنے سے پہلے ضروری تھا کہ جاوید جو ہے وہ اس بات میں کامیاب ہو جاتا کہ یہ لاکھوں کروڑوں کی جائیداد جو ہے وہ اس سے مل جاتی۔ اس بات کے لیے اس نے رمشا سے بات بھی کی تھی، اور رمشا کو بھی اس نے اپنی اس بات میں شامل کیا تھا کہ میں اس کھیل کو کھیلنا چاہتا ہوں اور میں اس کھیل میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں اس عورت سے شادی کروں گا اور اس کے بعد سے اسے اس بات کا پورے طریقے سے یقین دلاؤں گا کہ مجھ سے بڑا ہمدرد اس کا کوئی نہیں ہے۔
اسی طریقے سے میں زمین جائیداد کے کاغذات تک پہنچوں گا اور وہ فائلیں حاصل کر کے ان کو اپنی مرضی کے مطابق سے ڈال لوں گا، اور وہاں پر اس کے دستخط انگوٹھے لے کر کے جب دیکھوں گا کہ ہر چیز میں نے اپنے بس میں کر لی ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ سال 1.5 سال کا عرصہ گزرے گا، اور جب یہ سب کچھ میرے اپنے پاس آ جائے گا تو میں اسے چلتا کروں گا، اور پھر خود جو ہے وہ ساری زمین جائیداد پر اکیلا قابض ہو جاؤں گا۔ رمشا نے بس اسے اس بات کے لیے ڈرایا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کے حسن میں ایسے مبتلا ہو جاؤ، یا پھر اس کے لیے جو ہے تم اتنے پاگل ہو جاؤ کہ تم اپنی ان باتوں کو بعد میں بھول جاؤ۔ یہاں پر جاوید نے ایک کہکا لگاتے ہوئے اسے بتایا تھا کہ بھئی وہ خوبصورت ہے، لیکن اتنی بھی زیادہ خوبصورت نہیں ہے جتنا اس نے اپنے آپ کو سمجھ رکھا ہے، اور تم بھی تو انتہائی خوبصورت ہو، ظاہری بات ہے کہ تم بھی تو کسی طریقے سے کسی طور پہ کسی سے کم نہیں ہو، لیکن کیونکہ ہم لوگ مڈل کلاس لوگ ہیں تو ہم لوگ جو ہے وہ اپنے آگے بڑھنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تو اختیار کریں گے۔ اب ہمارا راستہ جو ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے یہ تو وقت ہی طے کرے گا، لیکن ایک بات تو اب ہم لوگ طے کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں سال سے 1.5 سال میں اتنی دولت حاصل کرنی ہے، اور اس کے لیے شارٹ کٹ ذریعہ جو ہے وہ صرف نبیلہ ہی ہو سکتی ہے۔ نبیلہ کوئی زیادہ پڑھی لکھی خاتون تو ہے نہیں ہے، لہٰذا میں آسانی کے ساتھ اسے جو ہے وہ اپنے جال میں پھنسا سکتا ہوں، اور اس کے ساتھ تمام وہ معاملات کر سکتا ہوں کہ اس سے زمین جائیداد کے سارے کاغذات حاصل کروں، اور پھر اس کے بعد زمین جائیداد سب کچھ اپنے نام کروانے کے بعد اسے چلتا کر دوں۔ جاوید کی یہ سوچ اپنی جگہ تھی، اور ادھر جو ہے نبیلہ اس بات کو سوچ رہی تھی کہ اب شوہر کے مرنے کے بعد ظاہری بات ہے کہ عدت کی مدت ہے، اور عدت کی مدت گزارنے کے بعد جاوید جیسا خوب رو لڑکا جو ہے اس کے ساتھ شادی کرے گا، اور وہ اس زمین اور جائیداد پہ بیٹھ کر کے خوب عیش کرے گی۔ دونوں کی سوچ اپنی اپنی جگہ تھی، اور دونوں ہی اپنی اپنی سوچ کو لے کر کے چل رہے تھے۔ صغیر احمد بھی خالد کے مرنے پر آیا تھا، اور اس نے بھی جنازے تک شرکت کی تھی، اور پھر افسوس وغیرہ کر کے چلا گیا تھا۔ بچیاں بھی اس سے ملی تھیں، اور اب اس نے بالکل جو ہے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی، نہ جاتے ہوئے نہ آتے ہوئے، کہ جس سے کسی قسم کا ماحول اور زیادہ کسی اور رنگ میں چلا جائے، یا پھر ماحول کچھ زیادہ غمگین ہو جائے۔ وہ بس سیدھے طریقے سے آیا تھا، افسوس کر کے دوبارہ اپنی دکان پر پہ چلا گیا تھا۔ اس نے اس بات کا کوئی جو ہے وہ بات چرچا نہیں کیا تھا کہ اب یہ دوبارہ بیوہ ہو گئی ہے، یا اس کو جو ہے اس کا شوہر مر گیا ہے، یا پھر میں دوبارہ اس کے لیے کچھ کوشش کروں۔ اس کے من میں بالکل ایسی کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ وہ اس اچھی طرح جانتا تھا کہ ایک ایسی عورت جو کہ ظاہری بات ہے کہ اسے چھوڑ کر خالد کے پاس آئی، اور اب خالد کی زندگی بھی جس طریقے سے گزر رہی تھی، یہ زندگی کے بارے میں بھی اسے اچھے طریقے سے پتہ تھا، اس لیے اس نے دوبارہ کوئی امید اپنے من میں نہیں جگائی تھی کہ اب خالد کے مرنے کے بعد میں کچھ اپنے لیے کوئی امید جگا دوں۔ اسے دلچسپی صرف یہ تھی کہ بچیاں تھیں، اور وہ اس کی اپنی بیٹیاں تھیں، اپنی اولاد تھی، تو وہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اور کبھی کبھار وہ اس سے ملنے آتی تھیں تو کبھی کبھار وہ ان سے مل لیتا تھا۔ اسی طریقے سے معاملات تھے جو کہ چلتے چلے جا رہے تھے، اور اسی طریقے سے وقت گزرتا چلا جا رہا تھا۔ عدت کی مدت جو تھی وہ پوری ہوتی چلی جا رہی تھی، اور اسی طریقے میں 3 مہینے تو گزر گئے، اور 3 مہینے کے بعد ایک دن دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی، اور اب اس وقت جس وقت دروازے پر یہ دستک کی آواز سنائی دی، گھر میں صرف 2 لوگ موجود تھے، یا پھر نوکرانی تھی، اور 2 لوگ جو گھر میں موجود تھے وہ جاوید اور نبیلہ تھے، جو کہ کافی دیر سے بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ دروازے کی دستک کی جواب میں دروازہ جو ہے نوکرانی نے کھولا، اور نوکرانی نے دیکھا تو سامنے ایک بوڑھا سا انسان کھڑا تھا، جس نے پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا۔ کالے رنگ کے پینٹ کوٹ کے ساتھ اس نے ایک بریف کیس تھام رکھا تھا، اور اس کی توند جو ہے وہ کافی سے زیادہ بڑی ہوئی تھی۔ یہ شکل و صورت سے کوئی بزنس مین ٹائپ بندہ لگ رہا تھا، لہٰذا نوکرانی نے اس سے پوچھا جی کس سے ملنا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام ضیاء ہے، میں ایک وکیل ہوں، اور میں جو ہے وہ خالد صاحب کا وکیل ہوں، اور اس گھر کے مکین جو افراد ہیں، جو ان کی بیوہ ہیں، ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اب نوکرانی نے تو ظاہری سی بات ہے کہ اس کو کہنا تھا کہ ٹھیک ہے تم آؤ، اندر آ جاؤ، لہٰذا ضیاء کو اندر آنے کی دعوت نوکرانی نے دے دی، اور اس کو لا کر کے بیٹھک میں ایک سجی سجائی بیٹھک میں بٹھا دیا۔ اب نوکرانی نے
نبیلہ کے اشارے پر اس کے لیے چائے وغیرہ تیار کرنی شروع کر دی۔ نبیلہ کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ وکیل آیا ہے جو کہ خالد کا وکیل ہے، اور وہ اسے ایک دو دفعہ پہلے بھی دیکھ چکی تھی۔ بیماری کے دوران بھی یہ ایک دفعہ گھر آیا تھا اور شاید اسے خالد نے بلایا تھا۔ جاوید کو بھی اب اس بات میں دلچسپی تھی کہ وکیل اگر آیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ 3 مہینے بعد یہ یہاں پر آ رہا ہے، تو اس دوران اس نے اگر رابطہ نہیں کیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اب یہ وصیت کے سلسلے میں یہاں پر آیا ہے، اور وصیت جو ہے وہ کیا ہے اس کے بارے میں تو ظاہری بات ہے کہ جاوید کو بھی جاننا تھا، اور اس لیے جاوید نے جو کہ ابھی یہاں سے جانے کی سوچ رہا تھا، جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ جاوید اور نبیلہ دونوں ہی بیٹھک میں آ گئے تھے، اور آ کر کے وہ ضیاء کے سامنے بیٹھ گئے اور اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ ضیاء انہیں کوئی وصیت کے بارے میں بتائے گا یا ان سے کوئی ایسی بات کہے گا کہ جس سے ان کو وصیت کے بارے میں کچھ پتہ چلے گا، یا پھر وہ خالد کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے گا کہ خالد نے اپنی وصیت کیا کروائی ہے یا پھر اس نے کیا لکھا ہے۔ لہٰذا وہ دونوں اسی انتظار میں تھے کہ اتنے میں نوکرانی چائے بنا کر کے لے آئی۔ چائے کے ساتھ ساتھ کچھ بسکٹ اور دیگر لوازمات بھی تھے جو کہ لا کر کے سامنے رکھ دیے۔ وکیل نے بڑے آرام سے چائے کا مگ اٹھایا اور چائے پینے لگا۔ نبیلہ اور جاوید نے بھی اپنے اپنے کپ اٹھا لیے تھے، کیونکہ ان کے لیے بھی چائے جو ہے وہ نوکرانی نے بنائی تھی۔ بسکٹ وغیرہ سے پوری طرح سے انصاف کرتے ہوئے ضیاء جو ہے وہ چائے کے گھونٹ لینے لگا، اور اسی طریقے سے وہ اطمینان سے بیٹھ کے چائے پینے لگا۔ نبیلہ اور جاوید کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ یہاں پر بس چائے پینے ہی آیا ہے، اور اس نے چائے پیتے ہوئے جو ہے وہ کسی قسم کی گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ جیسے ہی چائے ختم ہوئی تو نوکرانی نے برتن سمیٹے اور وہاں سے چلی گئی۔ نوکرانی کے چلے جانے کے بعد ضیاء نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور کہا کہ دیکھیے محترمہ، میں خالد صاحب کا وکیل ہوں اور اس پوری پراپرٹی کا پورا انچارج ہوں، جو کہ انہوں نے میرے ذریعے سے وصیتیں بنوا رکھی ہیں، اور جو بھی انہوں نے معاملات کر رکھے ہیں وہ سب میرے علم میں ہیں۔ میں اس وقت آپ کو یہ ول ہی بتانے آیا ہوں کہ جو وصیت خالد صاحب نے مجھ سے لکھوائی تھی، جو انہوں نے مجھے کہا تھا، وہ باقاعدہ سے میں نے پوری ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ بنوا دی ہے، اور اس سلسلے میں ان کے جہاں جہاں پر بھی مجھے دستخط کی ضرورت تھی وہ میں بیماری کے دوران آ کر کے ان سے لے کر کے گیا ہوں، اور یہ وصیت ان کے مکمل ہوش و حواس میں بنائی گئی وصیت ہے، جس کی ایک ایک لفظ جو ہے وہ ان کی ہدایت کے مطابق سے ہے۔ اس لیے اس رٹ کو ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں اس وصیت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کریں گے بھی تو تب بھی یہ ہے وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں سے منہ کی کھانی پڑے گی، کیونکہ یہ سب کچھ ان کی منظوری سے اور قانونی طور پر سرکاری منظوری سے یہ وصیت ہوئی ہے، اور یہ جو ول بنائی گئی ہے اس میں پہلے ہی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو جو ہے وہ بہت سے کام جو ہے وہ کرنے پڑے ہیں، اور وہ اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کے پاس آنے میں بھی تھوڑا لیٹ ہوا ہوں۔ تو اب طریقہ کار یہ ہے کہ میں وقت ضائع نہ کرتے ہوئے آپ کو یہ وصیت جو ہے وہ پڑھ کے سناؤں، اور آپ کو بتاؤں کہ یہ جو زمین، جائیداد، گاڑیاں، بینک بیلنس اور آڑت ہے، اس کا اب وارث کون ہوگا، کس کے پاس یہ جائیں گی، کون ہے جو ان چیزوں کا جو ہے وہ اب آگے کرتا درتا ہوگا، اور کس کے پاس یہ ساری پراپرٹی جائے گی، اور اس میں بیوہ کو کیا ملے گا، اور پھر بیوہ کی جو بچیاں ہیں ان کو کیا ملے گا، یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے جناب، یہ پہلا کاغذ ہے جو کہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور یہ پہلا کاغذ یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میں اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ وصیت لکھوا رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، میری یہ کروڑوں اور لاکھوں کی جو جائیداد ہے، جو مکان ہے، جو گاڑیاں ہیں، جو میرے بینک بیلنس ہیں، ان تمام میں سے میری بیوی نبیلہ کو جو حصہ ملے گا اتنا ہی حصہ میری تینوں بیٹیوں کو بھی ملے گا، اگرچہ وہ میری اپنی سگی بیٹیاں نہیں ہیں، لیکن وہ میری سگی بیٹیوں کی ہی طرح ہیں۔ جتنا حصہ میں نبیلہ کو دے کے جاؤں گا، اتنے پیسے ہی
ان 3 بچیوں کو بھی ملیں گے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ نبیلہ کو وہ پیسے موقع پہ اسی وقت مل جائیں گے، جبکہ وہ تینوں بچیاں جو کہ میری ہی بچیاں سمجھ لیجئے، ان کو ان کے جو پیسے ہیں ان کا یہ ہوگا کہ ان کے نام کا ایک اکاؤنٹ، کیونکہ اس وقت وہ چھوٹی ہیں، ان کے نام کا اکاؤنٹ نہیں بن سکتا، اس لیے کوشش یہ کریں گے کہ جو نام میں آپ لوگوں کو دوں گا اس کا اکاؤنٹ بنوا کے، اس نام کا اکاؤنٹ بنوا کے وہی پیسے ایف ڈی کر دیے جائیں گے، اور وہ اس وقت ان بچیوں کو وہ پیسے ملیں گے ایف ڈی والے، کہ جب وہ بچیاں جوان ہو کر اس قابل ہو جائیں گی کہ انہیں اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ وہ پیسے اپنی مرضی سے کہاں خرچ کر سکتی ہیں، یا وہ پیسے ان کو اس وقت فائدہ دے سکتے ہیں، کیونکہ ایف ڈی ہوئے ہوں گے تو ظاہری بات ہے کہ اس وقت تک وہ پیسے بڑھتے رہیں گے، ڈبل سے بھی ڈبل ہو جائیں گے، اس لیے وہ پیسے جو ہیں ان کے جوان ہونے تک ایف ڈی ہو جائیں گے۔ اب طریقہ کار یہ ہے جی کہ اس وصیت کے مطابق 5 لاکھ روپیہ بیوہ نبیلہ کو ملے گا، اور اسی طریقے سے 5 لاکھ روپے کی رقم جو ہے وہ تینوں بچیوں کو ملے گی، یعنی بچیوں کا 15 لاکھ روپیہ ہوگا، جس کو ایف ڈی کر دیا جائے گا اس اکاؤنٹ میں، جو اکاؤنٹ جو ہے وہ خالد صاحب نے مجھے بتایا ہے، جو نام انہوں نے مجھے دیا ہے۔ لہٰذا وہ ایف ڈی جو ہے وہ اس بندے کے اکاؤنٹ میں ہوگی، نہ کہ نبیلہ کے اکاؤنٹ میں ہوگی، اور ظاہری بات ہے خالد صاحب کے مرنے کے بعد ان کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بھی ان کی وصیت کے مطابق سے ٹرانسفر ہو جائے گا۔ اس کے بعد آ گئی جی دوسری بات، یہ 5 لاکھ روپے کے علاوہ گھر میں، گاڑیوں میں، بینک بیلنس میں، عڑت میں نبیلہ کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اسے صرف 5 لاکھ روپے ہی ملیں گے، اور یہی اس کی ساری زندگی کے لیے ہوں گے، اور اس کو کسی قسم کا کوئی پیسہ اس کے علاوہ نہیں دیا جائے گا۔ بچیوں کے لیے بھی یہ 5 لاکھ روپے جو ہیں، یہ بھی نبیلہ ان پیسوں میں سے ایک پیسہ بھی نہیں لے سکتی، اسی لیے یہ شرط رکھی گئی ہے کہ بچیاں جب تک جوان نہیں ہو جائیں گی، اس قابل نہیں ہو جائیں گی کہ وہ سوچ سمجھ سکیں، یہ پیسہ بچیوں کو نہیں دیا جائے گا۔ جب وہ جوان ہو کر کے خود سے ان پیسوں کو خرچ کرنے کے قابل ہو جائیں گی تو وہ اپنی ایف ڈی تڑوا کر کے جتنے بھی پیسے اس وقت بنے ہوں گے، 40 لاکھ، 50 لاکھ، 30 لاکھ، وہ ان پیسوں کو اپنے استعمال میں لا سکتی ہیں اور وہ ان کے کام آئیں گے۔ اس کے بعد یہاں پر جب ضیاء رکا تو دونوں ہی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ نبیلہ کاٹو تو لہو نہیں، اور یہی حالت جاوید کی بھی نظر آ رہی تھی۔ نبیلہ نے اس طریقے سے اپنا منہ کھول رکھا تھا کہ جیسے اسے اس بات کی اور یہ غیر متوقع ان باتوں کی تھوڑی سی بھی امید نہیں تھی کہ ایسا جو ہے وہ ایسی سخت وصیت جو ہے وہ خالد کر کے جائے گا۔ جب تھوڑا سا ضیاء رکا تو نبیلہ نے منہ کھولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا تو نہ کوئی بھائی ہے، نہ کوئی بہن ہے، نہ کوئی اور عزیز ہے، ان کے مرنے کے بعد ان کی بیوہ ہوں میں، اور میرے پاس ہی یہ ساری جائیداد آنی چاہیے۔ ضیاء نے کہا ٹھیک ہے جناب، آپ کی بات درست ہے، میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ ان کے مرنے کے بعد ساری زمین جائیداد آپ کے پاس ہی آنی چاہیے، نہ ان کا کوئی بھائی ہے، نہ کوئی بہن ہے، نہ کوئی اور اس کا دعوے دار ہے۔ لیکن ایک بات آپ بھی سمجھ لیجئے نا کہ جو بندہ مالک ہے نا اس زمین جائیداد کا، خالد، جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، تو یہ وصیت بھی اسی کی تیار کروائی ہوئی ہے نا، اور اس کو باقاعدہ سے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ سے منظوری ہے۔ یہ 3 مہینے میں نے ایویں ہی نہیں لگائے نا، ساری طرف سے سارے کام میں نے خالد صاحب کے کہنے کے مطابق کر کے جو ہے، اس میں میری اپنی ذات کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ سب آپ چیزیں جو ہیں باقاعدہ سے قانونی طور پر اگر چیک کروانا چاہیں تو چیک کروا سکتے ہیں۔ تو جو باتیں انہوں نے اس وصیت میں بیان کی ہیں، میں نے تو ان کے مطابق سے چلنا ہے نا جی، مجھے آپ پر کیا کہ آپ بیوہ ہیں، ساری جائیداد کی اکلوتی وارث ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ میری جو باقی کی باتیں ہیں وہ بھی سن لیں۔
تو ان تینوں بچیوں کی جو ایف ڈی والے پیسے ہیں وہ اکاؤنٹ میں ایک علیحدہ بندہ ہے جن کا نام انہوں نے مجھے دیا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کا اکاؤنٹ بنا کر کے ان تینوں بچیوں کے پیسے جو ہیں وہ ایف ڈی کروا دینے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ یہ زمین جائیداد، یہ مکان، 2 گاڑیاں اور آڑت، اس کی جتنی بھی مالیت ہے، اس کے علاوہ 2 بینک اکاؤنٹ جو کہ خالد صاحب کے نام پر تھے، جس میں ایک اکاؤنٹ میں تقریباً کوئی 90 لاکھ روپیہ پڑا ہے اور دوسرے اکاؤنٹ میں تقریباً کوئی 1,32,34 لاکھ روپے پڑے ہیں۔ یہ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ 32 یا 34 کتنے ہیں، لیکن 1,32,34 لاکھ پڑے ہیں۔ یہ تمام جائیداد، دونوں اکاؤنٹ، دونوں گاڑیاں، یہ گھر، منڈی والی آڑتیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے ایک ہی بندے کے نام کر دیے ہیں۔ ایک ہی بندہ ان تمام چیزوں کا مالک ہے، تمام چیزوں کا وارث ہے، اور وہی بندہ جو ہے اب وہ اس ساری چیزوں کا مالک ہے۔ آپ لوگ بس اتنے دن یہاں پر ہیں کہ جب تک سرکاری آدمی آ کر آپ کو یہاں سے نکالتے نہیں ہیں اور آپ جو ہے وہ اپنا اپنا ٹھکانہ نہیں کرتے، اور وہ بھی 2 سے 3 دن کے اندر جیسے ہی اس بندے کو ہم لوگ جا کر کے یہ ساری اطلاع کریں گے، بتائیں گے، اور اس کو بیٹھا کر کے جس کے نام یہ ساری زمین جائیداد یہ سب کچھ چلا گیا ہے، جس کو دے کر گیا ہے خالد، اس بندے سے جب ہم جا کے بات کریں گے تو اس کے بعد آپ نے اس گھر سے فوری طور پر اپنی جو ضرورت کی چیزیں ہیں، وہ جو آپ کی اپنی ہیں وہ لینی ہے۔ اس کے بعد سے آپ لوگوں کو یہ مکان چھوڑنے پڑیں گے، آپ لوگوں کو باقی تمام چیزوں سے دستبردار ہونا پڑے گا، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کو ملیں گی جو کہ اب ان کا مالک ہے، ان کا وارث ہے۔ آپ نبیلہ بی بی آپ اپنی بچیوں کو لے کر کے یہاں سے چلی جائیں گی، اور اس کے بعد جو ہے آپ کا معاملہ یہیں سے ختم ہو جائے گا۔ آپ کو بس یہی کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ کا اس گھر میں کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ یہ خالد صاحب نے بتایا ہے، آپ اس گھر میں کوئی بھی چیز نہیں لے کے آئی تھیں، سوائے وہ ایک کمرے میں تھوڑا سا سامان پڑا ہے کہ جب آپ کو کرائے کے مکان سے خالد صاحب یہاں پر لے کے آئے تھے تو وہ سامان جو ہے وہ آپ کے ساتھ آیا تھا۔ وہ سامان آپ چاہیں تو لے کے جا سکتی ہیں، اس میں آپ کو نہیں روکا جائے گا۔ اس سامان کی لسٹ جو ہے وہ بھی یہاں پر انہوں نے ہمیں دے رکھی ہے، اس لیے کہ آپ اس سامان کے علاوہ یہاں سے کوئی اور چیز نہ لے کے جائیں۔ لہٰذا سسٹم یہ ہے جی کہ اب انہوں نے جو بھی وصیت تیار کی ہے اس کے مطابق سے عمل کرنا ہے، اور اس وصیت کے مطابق سے ہی سارے معاملات جو ہیں وہ ہم نے اللہ کا نام لے کے کرنے ہیں۔ اس میں ہماری اپنی کوئی جو ہے وہ بات نہیں رہے گی، اور یہی وصیت جو ہے وہ لاگو ہوگی۔ اب آپ کو یہ بتا دیتے ہیں جی کہ یہ گاڑیاں، یہ بینک بیلنس، یہ مکان اور منڈی والی آڑت انہوں نے جس بندے کے نام کی ہے، جو بندہ آج کے بعد ان کا مالک ہے، آج کے بعد ان کا وارث ہے، اس بندے کا نام ہے جی قدیر احمد۔ جی ہاں جی، قدیر احمد جو کہ اسی محلے میں ایک کریانے کی دکان چلاتا ہے، اسے اس تمام زمین جائیداد، گاڑیوں، بینک بیلنس کا خالد صاحب نے اکلوتا وارث بنا دیا ہے، اور جو بندہ ان بچیوں کا 15 لاکھ روپے اپنا اکاؤنٹ کھلوا کے اس میں وہ ایف ڈی کروائے گا، اس کا نام بھی صغیر احمد ہی ہے، کیونکہ خالد صاحب کی وصیت ہے کہ صغیر احمد اپنا اکاؤنٹ کھلوائے اور اس میں ان بچیوں کے پیسے جو ہے وہ ایف ڈی کروا دے، کیونکہ وہی ایک ایسا بندہ ہے کہ جو بڑے ہونے پر ان بچیوں کو ان کا حق دے سکتا ہے، ان کے پیسے دے سکتا ہے۔ آپ کو بی وہی 5 لاکھ روپے ملیں گے جو کہ آپ کی حصے کے ہیں، یہی وصیت ہے، اور اسی چیز پہ جو ہے وہ قانونی طور پر عمل درآمد ہوگا۔ 2 سے 3 دن میں سرکاری لوگ آئیں گے، آپ کو گھر چھوڑ کے جانا ہوگا، وہ سامان آپ لے کے جا سکتی ہیں، اس میں آپ کو بالکل بھی نہیں روکا جا سکے گا۔
کمرے میں ایک دم خاموشی تھی، کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی آگے سے کچھ بول پاتا، صرف وکیل کی آواز گونج رہی تھی۔ نبیلہ اس قدر خاموش تھی کہ اسے اپنی دل کی دھڑکن تک آواز سنائی دے رہی تھی۔ جاوید تھا تو جاوید بھی ساری بات کو نہ صرف کہ جان چکا تھا بلکہ اسے اپنی امیدوں پر پانی پھرتے ہوئے نظر آ رہا تھا۔ اسے بھی اس چیز کا احساس ہو چکا تھا کہ ایک عورت جو کہ 5 لاکھ روپے لے کر کے اپنی یہاں سے اس گھر سے نکل جائے گی، اس عورت کے ساتھ تو شادی کرنا دنیا کا سب سے بڑا گھاٹا تھا۔ 5 لاکھ روپے تو خود جاوید کے اپنے پاس اپنے اکاؤنٹ میں موجود ہوں گے، اتنا تو وہ خود بھی کما رہا تھا۔ پھر اس 5 لاکھ کے لیے ساری زندگی اس عورت کو اپنے پلے باندھ لے جس کے ہاتھ سے اب کروڑوں کی جائیداد نکل گئی تھی، اس لیے وہ اتنا بھی بیوقوف نہیں تھا۔ ضیاء نے اپنی بات مکمل کر لی تھی اور ضیاء کی بات مکمل ہونے پر نبیلہ نے اپنے خشک گلے کو تر کرتے ہوئے اپنی تھوک کو نکلا اور صرف ایک ہی لفظ پوچھا کہ خالد نے یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں کیا ہے؟ ضیاء نے کہا میں تو ان چیزوں سے واقف نہیں ہوں، تمہارے سامنے ہی ہے کہ جو وصیت تھی وہ میں نے بتا دی ہے۔ میں نے تمہیں کہا ہے کہ تم اس کو جا کر کے اگر تمہیں کوئی شک و شبہ ہے تو کہیں بھی جا کے چیک کرا سکتی ہو۔ بہرحال اس کو چیلنج نہیں ہو سکتا کیونکہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے منظور شدہ وصیت ہے اور میں نے یہ کاغذات جو ہے وہ سارے بات چیت کے بعد تیار کیے ہیں۔ وہ جو 2 اکاؤنٹ ہیں جس میں ایک میں 90 لاکھ روپیہ اور ایک میں 1 کروڑ 34 لاکھ روپیہ پڑا ہے، وہ دونوں اکاؤنٹ بھی وصیت کرنے والے کی مرضی کے مطابق قدیر احمد کے نام پہ منتقل ہو جائیں گے، اور اگر قدیر چاہے تو اپنا ایک علیحدہ اکاؤنٹ کھلوا کے بھی بچوں کی FD اس میں بھی کروا سکتا ہے، اور اگر انہی اکاؤنٹوں میں کروانا چاہے تو وہ بھی کروا سکتا ہے۔ اب ایسا ہے کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد میں قدیر احمد کے پاس جاؤں گا اور اس سے بھی میں اس وصیت کے بارے میں ساری بات چیت کروں گا اور اس سے بتاؤں گا کہ یہ کیا وصیت ہے اور خالد نے کیا وصیت کی ہے۔ یہ ساری وصیت میں وہاں پہ جا کے اس کو سنا کر کے پھر میں وہاں سے جاؤں گا کیونکہ اس کو بھی اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ ابھی تک اس کے علم میں نہیں ہے، پہلے میں ادھر آیا ہوں، اس کے بعد میں یہاں سے سیدھا اس کی طرف جاؤں گا اور پھر 3 سے 4 دن میں زیادہ سے زیادہ سرکاری لوگ آئیں گے اور آپ لوگ اپنا ٹھکانہ کریں گے۔ یہ کہہ کر کے ضیاء نے اپنا بریف کیس جو ہے اس کو اٹھایا اور اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا اور اس نے باقاعدہ سے یہ بات کہہ دی تھی کہ جو 5 لاکھ روپے کی رقم ہے اس کا چیک، اس کے معاملات سارے بینک سے بات ہو چکی ہے۔ نبیلہ صرف وہاں پر جا کر کے اپنا نام بتائے گی اور یہ بتائے گی کہ وہ خالد کی جو ہے وہ بیوہ ہے اور خالد نے اس کے نام جو رقم چھوڑی ہے اسے دے دی جائے تو بینک اسے وہ رقم ادا کر دے گا۔ بینک کے ساتھ ساری باتیں ہو چکی ہیں، سرکاری طور پر بینک کو ان باتوں سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ کہہ کر کے ضیاء اٹھا اور اٹھ کر کے بیٹھک کے کمرے سے دروازے سے باہر نکل گیا۔ ضیاء کے چلے جانے کے بعد اب نوکرانی جو کہ دروازے میں کھڑی یہ باتیں سن رہی تھی اور اس سے بھی اس بات کا بڑے اچھے طریقے سے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کی مالکن کے پلے اب کچھ نہیں رہا ہے اور اس کی مالکن جو ہے وہ اپنا سب کچھ ہار بیٹھی ہے۔ یہی حالت جاوید کی بھی تھی، وہ بھی اپنے جگہ صوفے پہ بیٹھا بیٹھا جیسے جم سا گیا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے یا کیا نہ کرے۔ اسے پتہ تھا کہ وکیل ایک سرکاری آدمی ہے اور یہ بھی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا کوئی وکیل ہوگا، اس کے ساتھ کسی بات پہ بحث یا تکرار نہیں کیا جا سکتا یا اس بات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا یا ہم اس کے ساتھ لڑ جھگڑ کر کے اپنی بات کو نہیں منوا سکتے۔ لہٰذا اب جاوید بھی اٹھا اور اس نے نبیلہ سے کہا کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، مجھے جو ہے وہ منڈی پہنچنا ہے۔ نبیلہ نے امید بھری نظروں سے جاوید کی طرف دیکھا اور کہا جاوید، خالد نے تو جو میرے ساتھ کرنا تھا کر دیا اور جو میرے ساتھ ہونا تھا ہو گیا، کیا اب میں اس بات کی امید رکھوں کہ تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں میری عدت کی مدت پوری ہونے میں، تو اب یہی ہے کہ جو 5 لاکھ روپے کی رقم مجھے ملے گی اس کو لے کر کے میں تمہارے پاس آ جاؤں گی اور ہم لوگ زیادہ شور شرابہ نہیں کریں گے، سادگی سے نکاح کر لیں گے۔
جاوید کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ اس نے کہا نبیلہ بی بی اب ان باتوں کو چھوڑ ہی تو بہتر ہے۔ کہاں نکاح کرنا ہے، کس کے ساتھ نکاح کرنا ہے؟ میں نکاح کرنا چاہتا تھا، چلو میں آج تمہیں کھل کے بتاتا ہوں، میں نکاح کرنا چاہتا تھا اس عورت سے کہ جو میرے مطابق اب ایک کروڑ پتی ہونے والی تھی۔ تم جیسی ایک ایسی عورت سے میں جو کہ 3 بچوں کی ماں ہے، ظاہری بات ہے کہ کیوں شادی کروں گا؟ میرے پاس، میں نوجوان ہوں، خوبصورت ہوں، میرے پاس ایک سے ایک بڑھ کر کے خوبصورت لڑکی کا رشتہ ہے، اور وہ لڑکیاں ابھی کنواری ہیں، ان کے نہ کوئی بچے ہیں اور نہ ان کے کوئی مسائل ہیں۔ اس لیے یہ باتیں تو تم اب اپنے ذہن سے نکال دو کہ میں تمہارے ساتھ شادی کروں گا یا پھر میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر کے رکھوں گا۔ بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ تم بھی حقیقت کو سمجھو اور مجھے بھی حقیقت کو سمجھنے دو۔ شاید یہ ہماری آخری ملاقات ہے اور اس کے بعد تو مجھے نہیں لگتا کہ ہماری کوئی ملاقات بھی ہوگی۔ یہ کہہ کر کے جاوید بھی کمرے سے باہر چلا گیا۔ نبیلہ بوجھل بوجھل قدموں سے اٹھی۔ اب اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے گی، کہاں جائے گی اور کس چیز کو لے کر کے اب وہ اپنی اگلی زندگی گزارے گی۔ اسے اس بات کا اچھے طریقے سے اندازہ تھا کہ صرف ایک 5 لاکھ روپے کی رقم اس قدر کوئی بڑی رقم نہیں ہے کہ جس سے وہ اپنی اگلی پوری زندگی کو کاٹ سکے، اور وہ بھی بغیر کسی سہارے کے۔ خالد تھا تو وہ اب اس دنیا میں نہیں تھا، قدیر تھا تو اس سے وہ طلاق لے چکی تھی، جاوید تھا تو وہ بھی طوطا چشمی اختیار کرتے ہوئے اسے چھوڑ کر کے چلا گیا تھا۔ کوئی اور ایسا نہیں تھا کہ جو اسے اپنا سکے یا پھر اس کے ساتھ شادی کر سکے۔ کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کے سہارے وہ اپنی باقی کی زندگی کو بسر کر سکے۔ اسے اپنی غلطی کا سنگین احساس ہو رہا تھا کہ اس نے واقعی میں جو کیا ہے بہت غلط کیا ہے۔ شاید اس نے جو بویا تھا اب اسے کاٹنا پڑ گیا تھا، اپنا بویا ہوا ہی وہ کاٹ رہی تھی۔ ایک امید کے تحت اس کے اندر ایک امید جاگی، ایک چھوٹی سی امید کہ مجھے ایک دفعہ صغیر احمد کے پاس جانا چاہیے، قدیر احمد کے پاس جانا چاہیے۔ میں قدیر سے بات کروں، شاید قدیر مجھے اپنا لے، شاید قدیر ان بچیوں کے لیے مجھے اپنے پاس رکھ لے۔ پھر یہ ہے کہ ان بچیوں کو لے کر کے میں اپنے ساتھ تو ظاہری بات ہے نہیں جا سکتی، میری اپنی ذات کا، اپنی زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تو پھر ان بچیوں کو بھی میں اپنے ساتھ جگہ جگہ دھکے کھانے کے لیے تو نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر مجھے کسی جگہ رخ کرنا پڑتا ہے اور مجھے قدیر نہیں اپناتا تو ظاہری بات ہے کہ ان بچیوں کو مجھے قدیر کے پاس ہی چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ وہ باپ ہے، وہی ان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ایف ڈی بھی تو اس نے کروانی ہے، اس لیے وہی ان بچیوں کو پال سکتا ہے، وہی ان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ ان تمام باتوں کو سوچتے ہوئے اب وہ اس طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی کہ مجھے اب ایک دفعہ قدیر سے مل لینا چاہیے، اس سے بات کر لینا چاہیے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ قدیر کی دکان پر تھی۔ قدیر اس وقت دکان پر بالکل اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ قدیر کی دکان میں داخل ہوئی اور اس نے قدیر سے کہا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ قدیر نے کہا میں جانتا ہوں تم مجھ سے کیا بات کرنے آئی ہو، لیکن تم یہ بھی جانتی ہو کہ اس وصیت کا میرے نام ہو جانا محض ایک اتفاق ہے، میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اگر خالد نے ایسا فیصلہ کیا ہے تو میں خود اس بات پہ حیران ہوں کہ اس نے ایسا فیصلہ کیوں کیا ہے، لیکن اس نے ایک ساتھ ہی ساتھ اس وکیل کے ذریعے سے میرے لیے پیغام بھیجا ہے۔ میں تمہیں وہ پیغام سنانا چاہتا ہوں جو کہ خالد نے میرے لیے بھیجا ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو، میں نے جو غلطی اپنی زندگی میں کی تھی اس کو میں نے سدھار لیا ہے، میں نے یہ ساری جائیداد سب کچھ تمہارے نام کر دیا ہے، لہٰذا یاد رکھو کہ یہ سب کچھ ملنے کے بعد تمہارے پاس نبیلہ واپس ضرور آئے گی۔ میری آخری وصیت ہے، میری آخری خواہش ہے کہ تم نے نبیلہ کو اب نہیں اپنانا ہے، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دینا ہے۔ ہاں، اگر وہ تمہیں بچیاں دے تو ان کی ذمہ داری قبول کر لینا، کیونکہ وہ تمہاری بھی بچیاں ہیں۔ لہٰذا میں اپنے اس دوست کے مرنے والے کی آخری خواہش پوری کرتے ہوئے تو میں صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ تمہاری اب میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم جہاں جانا چاہو جا سکتی ہو، اپنے فیصلے میں آزاد ہو۔ باقی بچیاں اگر تم میرے حوالے کرنا چاہو تو یہ زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ اب ان بچیوں کی میں اچھے طریقے سے پرورش کر سکوں گا۔ ویسے بھی میں ان کا باپ ہوں اور جو پیسے ان کے نام ایف ڈی ہوں گے، ظاہری بات ہے یہ بھی ان کو میں نے ہی ادا کرنے ہیں۔
بچیاں چھوڑ کر ہی جاؤ گی تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا، نہیں ہے تو اگر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہو تو میں تب بھی اعتراض نہیں کروں گا، کیوں کہ وہ تمہاری بھی بیٹیاں ہیں، ظاہری بات ہے کہ ماں اپنے بچوں سے زیادہ کلوز ہوتی ہے۔ اس نے کہا نہیں میں بچیاں نہیں رکھ سکوں گی، میرے تو حالات تمہارے سامنے ہیں، ایک 5 لاکھ روپے کی رقم ہے جس کے ساتھ میں کب تک گزارا کر لوں گی، اس لیے میں نے اب یہی فیصلہ کیا ہے، میں بچیاں تمہارے حوالے کر کے یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ کہاں چلی جاؤں گی شاید اس بات کا مجھے بھی علم نہیں ہے، میں فضیلہ اور شکیلہ کی طرف بھی نہیں جاؤں گی، ظاہری بات ہے کہ وہ بھی لوگ اپنی زندگی میں مگن ہیں اور مجھے وہ نہیں رکھیں گے۔ لہٰذا اب نبیلہ واپس گھر آ گئی، اس نے مکمل فیصلہ کر لیا تھا کہ بچیوں کو قدیر کے حوالے کرنے کے بعد وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ اس بات کا واقعی اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں جائے گی، کس جگہ جائے گی اور اس کی اگلی زندگی کیسے گزرے گی، لیکن ایک بات کا اس نے اپنے من ہی من میں فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ سب کچھ اس کا اپنا پیدا کیا ہوا ہے، یہ سب راستہ اس نے اپنے لیے خود چنا ہے، اس نے جو کچھ بویا تھا آج اسے وہی کاٹنا پڑے گا اور اس نے جو کیا تھا اسے بھگتنا پڑے گا۔ اس بات کو لے کر کے اس نے اپنے اندر ایک اطمینان پایا، ایک سکون تھا کہ جو اسے آ گیا تھا کہ وہ اپنا بویا ہوا کاٹنے جا رہی ہے۔ لہٰذا اس نے قدیر کے حوالے بچیوں کو کیا اور ان کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گئی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی، لیکن آج تک اس کا دوبارہ پتہ نہیں چل سکا۔